معزز حضرات، ساری تعریفیں، سارے شکر، سارے احسان اس حضرت اللہ جل مجدہ جل شانہ جل ذکرہ کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کا نظام چلایا اور اس کائنات کے اندر مجھے اور آپ سب حضرات کو انسان بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر یہاں پہ بھیج دیا۔ انسان ساری مخلوقوں میں سے افضل بھی ہے اور اس کی تخلیق اللہ پاک نے سب سے بہتر بھی فرمائی ہے۔ سب سے بہتر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے تو انسان کو سب سے بہترین بنایا ہے۔ جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، اس میں جن ہوں، اس میں فرشتے ہوں، اس میں زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے ہوں، اس میں چوپائے ہوں، چار قدم پہ چلنے والے جانور ہوں، اس میں اڑنے والے جانور ہوں، اس میں سمندر کے اندر تیرنے والے جانور ہوں، جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے بنائی ہے، 18,000 مخلوق اللہ پاک نے تو زمین کے اوپر بنائی، 18,000 نباتات کی مخلوقات بنائی، اور پھر اللہ پاک نے حیوانات، نباتات اور انسان اور فرشتے اور جن اور ساری مخلوقوں کو جو پیدا فرمایا، ان سب میں سے سب سے بہترین جو بنایا وہ حضرت انسان کو بنایا۔ پھر ساتھ میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا، یہ جو بھی کچھ میں نے بنایا ہے، جتنی بھی چیزیں میں نے بنائی ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بھی میں نے زمین کے اوپر بنایا ہے، زمین کے اوپر بنائی ہوئی ہر چیز اے انسان میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں۔ یہ سن کے انسان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، سورج کو بنایا تو بے شک میرے لیے بنایا، اس کی تپش وہ بھی مجھے چاہیے تھی، اس کی حدت سے بھی مجھے فائدہ ملتا ہے اور اس کی روشنی سے بھی مجھے نفع ملتا ہے۔ اس زمین کے اندر تو نے چاند کو بنایا، مان گیا میں میرے اللہ، یہ بھی تو نے میرے ہی لیے بنایا ہے، اس لیے کہ میرے سامنے جو کھانے کا ایک پلیٹ آ کے میرے سامنے پہنچ جاتا ہے، اس پلیٹ کے اوپر اگر میں غور اور فکر اور تفکر کروں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جب دہقان نے اپنے کھیت کے اندر، جب کھلیان کے اندر اس نے اپنے کھیت کے اندر جا کے بیج بویا تھا، اس بیج کے بوتے وقت میرے مقدر کا بھی کوئی دانہ تو نے بنا رکھا تھا، اس دانے کی حفاظت کے لیے مولا تو نے اپنے سارے نظام کو چلایا، اور نظام کو تو نے ایسے چلایا کہ وہاں پہ بہت سارے بیج کے دانوں کو چڑیاں کھا گئی، بہت سارے پانی کے ساتھ بہہ گئے، بہت سارے اس زمین کے اندر سڑ گل گئے، لیکن جو میرے مقدر کا تھا اس کی تو نے حفاظت فرمائی۔ حفاظت فرماتے فرماتے اس بیج کے دانے سے دو چیزیں نکلی، ایک اس کا تنہ نکلا، ایک اس کی جڑ نکلی۔ کائنات کا ہر انسان دیکھ سکتا ہے، تنہ ہمیشہ اوپر کی طرف اگتا ہے اور جڑ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اس جڑ کو نیچے کا راستہ دکھانے والا کون ہے اور تنے کو اوپر کی طرف راستہ بتانے والا کون ہے؟ اور یہ تنہ جب نکلتا ہے بڑا نرم اور نازک اور ملائم ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک بڑا مضبوط ڈیلا بیٹھا ہوا تھا، اس ڈیلے کے شکم کو چیر کے اس تنے کو اوپر نکالنے والی ذات کس کی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نظام چلاتا ہے۔ جب یہ تنہ ایک درخت بن جائے، جب یہ تنہ ایک پودا بن جائے، اس پودے کے اوپر پھل پھول لگ جائیں،
ان پھل پھولوں سے پھر فصل تیار ہو جائے، اس فصل کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اسی کا نام اللہ ہے۔ وہ اللہ تیری خدمت کے لیے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو لگا دیتے ہیں۔ مولا مجھے سمجھ آ گیا۔ ہم کہتے ہیں کھیت پہ نہ جائیں تو فصل کیسے تیار ہوگی، ہم جا کے گڑائی نہ کریں تو فصل کیسے تیار ہوگی، ہم اس فصل کی صفائی نہ کریں تو یہ فصل کیسے تیار ہوگی، ارے ہم نہ جائیں تو کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ تو نے تو یہ بیج ایسے ہی بے ترتیب اس زمین کے اندر پھینک دیے تھے، ان بیجوں کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ سورج کی گرمی کو لانے والا کون ہے؟ ہواؤں کو کھینچ کھینچ کے لانے والا کون ہے؟ زمین کے اندر کی اس کی خوراک کو، اس درخت کو مہیا کرنے والا کون ہے؟ اور پانی پہنچانے والا کون ہے؟ ایک درخت اتنا بڑا، چاہے وہ درخت کھجور کا درخت ہو، ناریل کا درخت ہو، 100 فٹ تک لمبا درخت ہے، اس درخت کی اوپر چوٹی کے اوپر فصل جا کے لگی، اس فصل کو جہاں پہ وہ چوٹی پہ 100 فٹ کی اونچائی پہ لگی، پانی پہنچانے والا کون ہے؟ اس کے نیچے کون سا موٹر لگا ہوا ہے جس موٹر سے یہ پانی اتنے اونچائی تک جا کے پہنچتا ہے؟ پھر ناریل تیار ہوا، اس ناریل کے اندر خوبصورت پانی، مزیدار پانی، وہ تمہیں لا کے پلانے والا کون ہے؟ جواب ملتا ہے میرے اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ جواب ملتا ہے میرے اللہ کی ذات ہے۔ ہاں مولا مجھے سمجھ آ گیا، اس درخت کو تو نے بنایا تو فرمایا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون لایا کھینچ کے پچھم سے باد سازگار؟ اس کے لیے مناسب ہوا چاہیے تھی، اس کے لیے مناسب سازگار ہوا چاہیے تھی۔ کبھی باد صبا ہے، کبھی باد نسیم ہے، کبھی باد سرسر ہے، کبھی باد مونسون ہے، ان ساری ہواؤں کو ہزاروں میل کی دوری سے کھینچ کے لانے والے اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ نے لا کے اس درخت کی پرورش فرمائی، تیرے مقدر کا دانہ بنایا، یہ دانہ تجھ تک پہنچانے کے لیے اپنے سارے نظام کو اللہ نے خدمت میں لگا دیا۔ کھیت کے اندر سے کھلیان میں پہنچا، وہاں پہ چوہے آ کے کچھ دانے کھا گئے، لیکن جس دانے پہ میرا نام لکھا تھا، وہ جو کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو وہ جس دانے پہ میرا نام لکھا تھا، چوہے نے اپنی سونڈ آگے بڑھائی، میرے اللہ نے فرشتے کو لگا دیا، فرشتے نے اس چوہے کو بھگا دیا، اس چوہے سے بھی اس دانے کو بچا کے رکھا، اور بچتا بچتا یہ دانہ پکا کے اب آیا تیرے سامنے پلیٹ میں آ کے رکھا، تو کہتا ہے کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ کھلانے والا کھلا رہا ہے، تیری کمائی تجھے نہیں کھلا رہی ہے۔ ہاں میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ آیا، میں نے لقمہ اٹھایا، میں نے کھانا چاہا، میں کھانے لگا، میں نے اپنے منہ میں رکھا، منہ میں رکھ کے چبایا، چبانے کے بعد ایک پانی کی گھونٹ یا ایک میرے منہ کا پانی جو تھا وہ ایک قطرہ اس میں سے راستہ بدل گیا۔ اس کے ساتھ چاول کا کوئی دانہ، کھانے کا کوئی دانہ بھی تھا۔ اب اس نے جو راستہ بدلا، جانا تو چاہیے تھا، یہ دانہ جانا تو چاہیے تھا خوراک کی نالی میں سے، لیکن چلا گیا ہوا کی نالی میں سے۔ کھانس کھانس کے آنکھیں ابھر جاتی ہیں، بری حالت ہو جاتی ہے۔ یہ اس کھانے کے اس لقمے کو راستہ دکھانے والا کون ہے؟ راستہ دکھانے والا کون ہے؟ اور ایک لقمہ ایسا میں نے اٹھایا جو میرے مقدر کا نہیں تھا، میرا نام اس پہ نہیں لکھا تھا، میں نے جیسے ہی کھایا یہ میرے پیٹ تک پہنچا، فوراً مجھے الٹی آئی، اور یہ لقمہ جو میں نے کھایا ہوا تھا، یہ الٹی کے ذریعے میں نے جا کے باہر پھینکا۔
وہاں سے بھاگتا ہوا ایک کتا آیا، یہ اس کتے کی قسمت کا لکھا ہوا تھا، اس کتے نے آ کے اس الٹی کو چاٹ لیا، یہ اصل میں اس کا تھا، کھا میں گیا تھا، لیکن اس کو اللہ نے کھلانا تھا، اس کے ساتھ میری تھوک کو ملانا تھا، تھوک میری کیسے ملتی، مجھے کھلایا پھر کھلا کے اندر سے واپس نکال کے اس کو کھلایا، یہ نظام چلانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے بڑوں میں سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے اس وقت پورے عالم کے اندر، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان نے مثالوں سے سمجھائی یہ بات۔ ان نے فرمایا ایک دن ایک صاحب تھے، ان کا چھوٹا بچہ مستی کر رہا تھا، شرارت کر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے مٹر کے ٹکڑے لے کے یا مٹر لے کے ایسے اوپر پھینکتا تھا، پھر منہ کھول کے سیدھا وہ دانہ منہ میں چلا جاتا تھا، شرارت کر رہا تھا۔ بچے ہوتے ہیں، بچوں کی شرارت ہوتی ہے۔ اتفاق یہ ہوا ایک دانہ اس کی ناک میں پھنس گیا، ناک میں چلا گیا، اس نے انگلی ڈالی، وہ دانہ اور اوپر چلا گیا۔ اس نے اپنی ماں سے جا کے کہا، اماں آئی، اس نے دانہ نکالنا چاہا، وہ نہ نکلا، اور اوپر چلا گیا۔ اس کے ابو آئے، اب ابو سے کہا، انہوں نے کہا بھائی تمہیں تو یہی عادت ہے، جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو تب کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر لیا کرتے ہو، نکلنا ہے، فلائٹ تیار ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ لگے یا فلائٹ کو پکڑے۔ ہم نے لاہور جانا ہے، 1000 کلومیٹر دور جانا تھا، 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے جانا تھا، تو وہ آپ وہاں جانا ہی ہے، اس کی ناک کو پکڑ لو، وہاں جائیں گے تو وہاں پہ جن کے گھر جانا ہے وہ ڈاکٹر ہیں، وہ نکال لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اب انہوں نے ناک پکڑی اور نکل لیے، چل دیے، پہنچے، 1000 کلومیٹر کا سفر کیا، جن کے گھر جانا تھا وہاں پہنچے۔ سب سے پہلے پوچھا ڈاکٹر صاحب کہاں ہے؟ کہا وہ تو واش روم میں غسل کر رہے ہیں۔ اچھا تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ بیٹھ گئے، وہ رشتہ دار تھے ان کے یہاں بیٹھے، گپ شپ شروع ہو گئی۔ اب بچہ پھر کھیلنے شروع ہو گیا۔ اب کھیلتے کھیلتے اس کو چھینک آئی، چھینک آنے کے ساتھ ہی وہ مٹر کا دانہ باہر آ گیا۔ وہ مٹر کا دانہ باہر آیا، گرا، ادھر سے بھاگتی ہوئی ایک مرغی آئی، مرغی نے وہ دانہ کھا لیا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو یہ اس مرغی کے قسمت کا دانہ تھا، اس مرغی کا نام اس دانے پہ لکھا ہوا تھا، 1000 کلومیٹر دور تھا، اس کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کرنا تھا، اس کے لیے گاڑی کا انتظام کرنا تھا، وہاں سے یہاں پہنچانا تھا، یہ اس کی ناک میں رکھ کے جہاز میں بٹھا کے 1000 کلومیٹر دور لے کے اس بچے کو کھلایا۔ اگر اس کے مقدر کا ضائع نہیں ہوگا، میرے اور آپ کے مقدر کا کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ ہاں میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو اللہ پاک نے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کے اندر جو بھی کچھ بنایا ہے میں نے تیرے لیے بنایا ہے، میرے بندے تیرے لیے بنایا ہے، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو میرا ہو جا، تو میرا بنے گا، سارا کچھ تیرا ہی ہے، تیرا بن جائے گا، لیکن تو میرا بن جا۔ کہتے ہیں ہارون رشید کے زمانے میں آواز لگی، ہارون رشید نے کہا جس کو جو چاہیے آج مانگو اس کو مل جائے گا، جس کو جو چاہیے آج مانگو اس کو مل جائے گا۔ ہارون رشید کی اس آواز پہ سب لوگ آئے، امیر بھی آئے، وزیر بھی آئے، اور اس کے درباری بھی آئے، کسی نے ایک چیز مانگی، کسی نے دوسری مانگی، کسی نے یہ ہیرا مانگا، کسی نے بنگلہ مانگا، کسی نے کوٹھی مانگی، کسی نے سواری مانگی، سب نے مانگ رہے ہیں، اور ہارون رشید سب کو دے رہے ہیں۔ ان کی دربار میں ایک کنیز تھی، یہ کنیز بھی آئی، اور کنیز کا کوئی مقام نہیں ہوتا، وہ آئی، اس نے ہارون کے اوپر ہاتھ رکھا، اس نے جیسے ہی ہاتھ رکھا لوگوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہا بدتمیزی نہیں، آج بادشاہ سلامت نے اعلان کیا ہے جو انسان جو مانگے اس کو وہ مل جائے گا، جو مانگے اس کو وہ مل جائے گا۔ تو کہا مانگنا تو بھی جو تجھے مانگنا ہے،
تو بادشاہ سلامت کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں بادشاہ سلامت سے بادشاہ سلامت مانگ رہی ہوں، بادشاہ سلامت آپ میرے ہو جائیے، میں بادشاہ سے بادشاہیت نہیں، بادشاہ کو مانگ رہی ہوں، میں ان کو مانگ رہی ہوں، یہ میرے ہوئے، جو ان کا ہوگا وہ سارا میرا ہوگا، تم ایک ایک کر کے چیزیں مانگتے ہو، میں انہی کو مانگ رہی ہوں۔ اچھا تو بڑی چالاک نکلی، تو فرمایا اسی طرح تم اللہ کو مانگ لو، جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا۔ تم اللہ سے اللہ کو مانگو، ہم اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، ہم اللہ سے عزت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے شہرت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے مال مانگتے ہیں، ہم اللہ سے دکانیں مانگتے ہیں، ہم اللہ سے رشتے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے اولادیں مانگتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں معلوم کیا کیا مانگتے ہیں۔ کبھی اللہ سے اللہ کو مانگا، اللہ تو میرا ہو جا، مجھے اپنا بنا لے، کبھی مانگا؟ 1-2 منٹ اس میں بھی لگا لیا کریں۔